کیا پاکستان ایک بہت بڑے طوفانی امتحان کے دہانے پر کھڑا ہے؟ کیا پنجاب کے بعد سندھ اور بلوچستان بھی سیلاب کے ریڈار پر آ گئے ہیں؟ کیا ہم وہی مناظر دوبارہ دیکھنے جا رہے ہیں جو پچھلے برس کے تباہ کن سیلاب میں دیکھے گئے تھے؟ ناظرین، یہ وہ سوالات ہیں جو آج ہر پاکستانی کے ذہن میں گونج رہے ہیں۔ دریاؤں کے شور، ندی نالوں کی طغیانی، بارشوں کی جھڑی، کھیتوں کا ڈوب جانا اور بستیوں کا اجڑ جانا، اور اس کے علاوہ لاکھوں انسانوں اور مویشیوں کا بے گھر ہونا، یہ سب ایک المیہ کی تصویر بنتی جا رہی ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس بار ریاست نے کیا تیاری کی اور مستقبل کے خطرات کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ آئے تمام تفصیلات شامل کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حق پاکستان نیوز، میں ہوں کاشف رضا۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں پنجاب کی صورتحال پر، کیونکہ وہاں دریاؤں کا بہاؤ خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ تیز ہے۔ گنڈا سنگھ والا پر اونچے درجے کا سیلاب موجود ہے۔ مہلکہ دیہات خالی کرانے کے لیے اعلانات ہو رہے ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ندی نالے بپھر گئے ہیں، جبکہ نشیبی علاقوں اور آبادیوں میں پانی داخل ہو چکا ہے۔ سیلاب متاثرین کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والے کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب برقرار ہے۔ تلوار پوسٹ کے قریب دیہات کو خالی کرانے کے لیے وہاں بھی اعلانات ہو رہے ہیں۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کی رپورٹ کے مطابق تربیلا ڈیم اس وقت 100% یعنی کہ مکمل طور پر بھر چکا ہے، جبکہ منگلا ڈیم 81% کی گنجائش تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے باکھڑا ڈیم میں بھی پانی کا جو فیصد ہے وہ 84% تک بھر چکا ہے، جبکہ پونگ ڈیم 94% اور تھین ڈیم 92% پر پہنچ چکا ہے۔ اس ساری صورتحال نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں، کیونکہ اگر مزید بارش ہوتی ہے تو ان ڈیموں کے سپیل وے کھولنے پڑیں گے، اور جس کا سیدھا اثر پاکستان کے دریاؤں پر پڑے گا۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق دریائے راوی میں بلوکی، دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا، چنیوٹ برج، راوی سائفن اور شادرہ پر اونچے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ناظرین، ٹڈو، خانکی، قادرآباد اور جسر پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ سکھر، کوٹری، مرالا اور ہیڈ اسلام پر نچلے درجے کا سیلاب موجود ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب اونچے درجے کے سیلاب کی خبریں آ رہی ہیں تو کیا صرف پنجاب ہی خطرے میں ہے، یا آنے والے دنوں میں جنوبی پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے؟ چنیوٹ، شیخوپورہ اور جہلم میں بارشوں نے صورتحال کو مزید بگاڑ دیا ہے۔ ندی نالے بھر چکے ہیں اور نشیبی علاقے زیر آب آ چکے ہیں، اور ریسکیو ٹیمیں مسلسل بارش کے باعث امدادی کارروائیوں میں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور دوسری جانب باغ آزاد کشمیر میں بھی نالا محل میں طغیانی آئی اور بستیوں کو خالی کروانا پڑا۔ یہ تمام صورتحال پنجاب میں ایک بڑے ریسکیو آپریشن کا تقاضا کر رہی تھی، اور ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا نے دعویٰ کیا ہے کہ پنجاب کی تاریخ کا اس وقت سب سے بڑا ریسکیو آپریشن لانچ کیا گیا ہے۔ 800 سے زائد کشتیاں اور ہزاروں ریسکیو ورکرز اس مشن کا حصہ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان آرمی نے بھی مثالی تعاون ہمارے ساتھ کیا ہے۔ ریلیف کمشنر نبیل جاوید کا کہنا ہے کہ دریاؤں میں سیلابی صورتحال کے باعث مجموعی طور پر 15,16,000 لوگ متاثر ہوئے۔ سیلاب میں پھنسے جانے والے 4,81,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ صرف پنجاب میں 15 لاکھ لوگوں سے زائد لوگ متاثر ہو چکے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق 2,308 موضوعات متاثر ہوئے، 4,81,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، اور 511 ریلیف کیمپس، 351 میڈیکل کیمپس اور 321 وینریٹری کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ 4 لاکھ سے زائد جانور محفوظ مقامات پر پہنچائے گئے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ اقدامات اس تباہی کے سامنے کافی ہیں؟ کیونکہ صرف دریائے چناب کے کنارے 1,169 دیہات متاثر ہوئے، دریائے راوی کے کنارے 478 دیہات اور دریائے ستلج کے ساتھ 391 دیہات۔ ملتان میں صورتحال مزید سنگین ہے۔ ناظرین، دریائے چناب کا خطرناک ریلا آج شام تک داخل ہونے کا امکان ہے۔ 3 لاکھ سے زائد لوگ جو ہے وہ بے گھر ہو چکے ہیں اور گھر چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ ہیڈ محمد والا پر شگاف ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ شہری آبادی کو بچایا جا سکے، لیکن اس فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ قریبی دیہات زیر آب آ جائیں گے۔ جلال پور پیر والا میں دریائے ستلج سے 50,000 کیوسک کا پانی گزر رہا ہے، جس سے 140 دیہات متاثر ہوئے ہیں۔
راجنپور اور بہاولپور میں بھی لوگ محفوظ مقامات کی طرف نکل پڑے ہیں۔ وہاڑی میں بھی ہیڈ گڈلا سنگھ والا اور ہیڈ اسلام کے مقام پر پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے 133 بستیوں میں ایمرجنسی نافذ کر رکھی ہے۔ اب تک 49,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں اور 30,000 ایکڑ فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ ترجمان PDMA نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مونسون بارشیں ریکارڈ کی گئی ہیں، اور ان اضلاع کی اگر بات کریں تو ان میں منڈی بہاؤالدین میں 81، حافظ آباد میں 63، جہلم 50، سیالکوٹ 47، بھاول نگر 44، گجرات 34، فیصل آباد 32 اور شیخوپورہ میں 31 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح اگر دیگر شہروں کی بات کریں تو لاہور 26، چکوال 18، گجرانوالہ 14، خانیوال 12 اور جھنگ میں 10 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ ترجمان PDMA کے مطابق راولپنڈی، کوٹ ادو، ساہیوال، سرگودا اور قصور میں بھی بارشیں ریکارڈ کی گئی ہیں، اور مزید آئندہ 24 گھنٹوں میں پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مونسون بارشوں کا امکان بتایا جا رہا ہے۔ مونسون بارشوں کا یہ 9واں اسپیل ہے جو 2 سپتمبر تک جاری رہے گا۔ یہ سب کچھ ہمیں ایک بڑے سوال کی طرف لے جاتا ہے کہ اگر پنجاب میں اتنی تباہی ہو چکی ہے تو کیا سندھ اور بلوچستان اس سے محفوظ رہ پائیں گے؟ گڈو براج میں پانی کا بہاؤ 3.5 لاکھ کیوسک تک تجاوز کر چکا ہے، اور یہ صرف درمیانے درجے کا سیلاب ہے، لیکن اگر یہ بہاؤ بڑھتا رہا تو سکھر اور کوٹری بیراج پر خطرناک حد تک صورتحال سنگین ہو جائے گی۔ اور دوسری جانب وزیر آبپاشی بلوچستان صادق عمرانی کے مطابق 2 سپتمبر کو سیلاب بلوچستان میں داخل ہو سکتا ہے۔ جعفر آباد، رجحان، اوستا، محمد اور صحبت پور کے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان علاقوں میں پہلے ہی پچھلے سال کے سیلاب کے زخم بھرے نہیں، تو کیا یہ لوگ دوبارہ سے نئے زخم کے لیے تیار ہیں؟ صادق عمرانی نے آگاہ کیا کہ سندھ حکومت کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں اور صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ ممکنہ سیلاب کے پیش نظر کیمپس حافظ نصیر آباد میں قائم کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، DG PDMA عرفان علی کاٹھیا نے کہا ہے کہ دریائے چناب کے تریمو ہیڈ ورکس پر پانی کا بہاؤ بڑھ رہا ہے اور 4 سپتمبر تک مظفر گڑھ کے مقام پر 9 لاکھ کیوسک کا ریلا پہنچ سکتا ہے۔ کیا ہم اتنی بڑی مقدار میں پانی کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یا پھر ہمیں ایک بار دوبارہ سے اپنی زمینیں قربان کرنی پڑیں گی تاکہ بڑے شہروں کو بچایا جا سکے؟ یہ تمام سوالات آج پاکستان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہیں۔ ایک طرف لاکھوں لوگ ہیں جو بے گھر ہو رہے ہیں، کسانوں کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، مویشی ڈوب رہے ہیں، اور دوسری طرف ڈیمز اور بیراجوں پر دباؤ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ ریلیف اور ریسکیو آپریشن پوری قوت سے جاری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیلاب کے ریلے کا رخ اگر سندھ اور بلوچستان کی طرف ہوا تو وہاں کی انتظامیہ اور عوام کس حد تک تیار ہیں اور وہاں کی تیاری کتنی مکمل ہے؟ ناظرین، آخر میں سوال یہ ہے کیا کہ یہ صرف قدرتی آفت ہے یا پھر ہماری ناقص منصوبہ بندی بھی اس تباہی کے مکمل ذمہ دار ہے؟ کیا ہم نے پچھلے برس کے سیلاب سے کچھ سیکھا، یا پھر ایک بار دوبارہ سے ہم لاکھوں کسانوں کو بے گھر کریں گے، کھیت تباہ ہوں گے اور بستیاں اجڑتی رہیں گی؟ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اصل امتحان آنے والے دنوں میں شروع ہوگا، کیونکہ پنجاب کے بعد سندھ اور پھر بلوچستان بھی اس سیلاب کے ریڈار پر آ چکا ہے۔ ناظرین، مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں ہر پاکستان نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔